برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام میں اللہ تبارک و تعالی نے فرق مراتب رکھے ہیں۔ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض رات کو دوسری راتوں پر فضیلت دی ہے۔ تقریباً آج سے 2 یا 3 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جن کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو سال کے تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں کے بعد اگر کوئی دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اگر کوئی دن سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں، تو یہ ایام ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اس لیے کہ ان ایام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کے اندر جو عبادتیں مقرر کی ہیں، ان عبادات کو صرف انہی دنوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ ہم ان عبادات کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو حج کی عبادت ہے کہ حج کی عبادت انہی دنوں میں ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نفل حج ادا کرنا بھی چاہیں تو نفلی حج بھی انہی دنوں میں ادا کر سکتے ہیں، ان دنوں کے علاوہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں قربانی کی عبادت رکھی ہے کہ قربانی کی عبادت 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قربانی کرنا چاہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ صدقہ کہلائے گا۔ ہم جانور ذبح کر دیں تو وہ صدقہ کہلائے گا۔ تو یہ ان ایام کی خصوصیات ہیں۔ بلکہ بعض علماء کے درمیان میں تو یہاں تک کا اختلاف ہو گیا کہ جو رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہے، رمضان المبارک کے آخر کے 10 دن ہیں، تو بعض علماء نے ایام ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کو رمضان کے آخر عشرے سے زیادہ فضیلت والا بتا دیا کہ ایام ذی الحجہ کی رمضان کے آخر عشرے کے مقابلے میں فضیلت زیادہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان علماء نے تطبیق یہ کی ہے کہ جو رمضان کا آخر عشرہ ہے اس کی رات زیادہ فضیلت والی ہے، اور جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں تو یہ 10 دن یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ اگر ہم یہی نیک اعمال دوسرے دنوں میں کریں اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے بالمقابل ان دنوں کے۔ تو اس لیے آج ہمارا معاشرے کا یہ حال ہے کہ جب ہم رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور رمضان کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، تو جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں ہمیں عبادت کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں عبادت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام ذی الحجہ میں 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک جو شخص 8 روزے رکھے گا، 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، حج کا بڑا دن کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا
اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 1 سال کے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کے گناہ آگے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ان دنوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ جس طریقے سے رمضان میں ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، جیسے ہی ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ہمارے لیے جو سب سے پہلا حکم آتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب حکم ہے، بہت عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے تو سب سے پہلے حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان ایام میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہ کاٹیں، اپنے مونچھ اور سر کے بالوں کو نہ کاٹیں، سب سے پہلے ہمارے لیے حکم ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ حکم ہمارے لیے مستحب ہو گیا کہ جو شخص قربانی کرے گا تو ان قربانی کرنے والوں کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلے جو حکم شروع ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن نہ کاٹے اور اپنے مونچھ اور اسی طریقے سے ہمارے بدن کے جو بال کاٹے جاتے ہیں ہم ان بالوں کو نہ کاٹیں۔ اب بظاہر یہ حکم بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ بھئی عبادت سے اس کا کیا تعلق، لیکن میرے دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے اللہ اپنی رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ہمیں ایک بہانہ دے دیا۔ وہ بہانہ کیا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے تمام مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ حج کی وردی یعنی احرام پہن لیتے ہیں تو اب جیسے ہی حاجی لوگوں نے احرام کو پہنا تو اب ان کے اوپر کچھ چیزیں لازم ہو گئی، کچھ ایسے کام ان کے لیے کرنا ضروری ہو گیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھا، لیکن جیسے ہی احرام پہن لیا اب ان کے لیے وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانک سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے اپنے سروں کے اور غیر ضروری بالوں کو نہیں کاٹ سکتے، اپنی بیویوں سے جائز خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی حاجی لوگوں نے احرام باندھا تو اب ان کے لیے ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حاجی لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن اور سروں کے بال نہیں کاٹ سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی یہ حکم دے دیا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھیں اور جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن اور سروں کے بال، بدن کے بال نہ کاٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے حاجی لوگ میدان عرفات کے اندر دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جس طریقے سے حاجی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، میدان منا میں جاتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو حاجی لوگ اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں ہمارا بھی حصہ شامل حال ہو جائے، اور جو رحمت اللہ حاجیوں کے اوپر برسانا چاہتا ہے اس رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو اس لیے ہم لوگ حاجیوں کی نقل کرتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں یا کسی کالج میں یا کسی اسکول میں یا کسی بھی کام میں ہم کسی کی نقل کر لیں، کسی کی کاپی کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان اس کی نقل کر کے امتحان میں پاس ہو ہی جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے حج پہ جانے کے لیے، یا ان کے پاس ان کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا اور کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم لوگ حج پر جا سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے ان لوگوں کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہم لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، ہم لوگ حاجیوں کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ یا رب میں تیری شباہت لے کر آیا ہوں،
اگرچہ میں صورت لے کر آیا ہوں تو اس صورت کو حقیقت میں بدل دے۔ اگرچہ ہم نے حاجیوں کی نقل کی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس نقل کو اصل میں بدل دے گا۔ تو ہمارے لیے پہلا حکم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن اور اپنے سر اور بدن کے بالوں کو نہ کاٹیں۔ دوسرا حکم ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، تو اللہ نے ان الفاظ کے اندر انہی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، انہی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ذی الحجہ یہ حج کے مہینوں میں آتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں آتا ہے کہ جن 4 مہینوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اب اللہ نے مزید ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی قسم کھا لی۔ اللہ کا قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ اگلی آیت والشفع والوتر، شفع سے مراد یہاں پر مفسرین کرام عید الاضحیٰ کا دن مانتے ہیں، اور والوتر سے مراد یہاں پر عرفے کا دن ہے۔ تو ایام ذی الحجہ میں ہمارے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم عرفے کا دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس روزے کی۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے، حدیث کے اندر جتنے بھی اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد جائیں، نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، 1 قدم پر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا ہم نے فلاں کسی مریض کی عیادت کی، کسی بیمار کی عیادت کی، ہمارے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم نے فلاں نفل اتنے روزے رکھے، ہمارے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان تمام گناہوں سے مراد ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے بہت سے حضرات اس غلط فہمی میں شکار نہ ہو جائیں کہ اب ہم نے ایک عرفے کا روزہ رکھ لیا، اب ہم 1 سال آگے جتنے بھی گناہ کریں گے وہ ہمارے گناہ سب کے سب معاف ہیں۔ تو ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا حکم جو ان ایام میں ہمارے لیے ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم ان تشریق کو زور سے پڑھیں گے۔ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کے یعنی عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں میں کہا ہے کہ ان کو آہستہ پڑھو لیکن ہم زور سے پڑھ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ بلند آواز سے پڑھو، زور سے پڑھو، تو ہم ان میں آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تشریق مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد فرض نماز کا جیسے ہی سلام پھیرے مردوں کے اوپر زور سے پڑھنا واجب ہے۔ اس میں بہت سے لوگ آہستہ پڑھ لیتے ہیں، تو آہستہ پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے آہستہ پڑھنے میں ہم اس کو اچھا کام نہ سمجھیں کہ تکبیر تشریق ہم نے آہستہ پڑھ لی تو ہم نے اچھا کام کر لیا۔ میرے دوستو، یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف کام ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق یہ اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہے، یہ اسلام کی شان کا مظاہرہ ہے۔ تو ہم تکبیر تشریق اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ ہماری مسجدیں گونجنی چاہیے، ہماری مسجدوں کی در و دیوار سے، ہمارے مسجدوں کے کونے سے آواز آنی چاہیے، آواز ٹکرانی چاہیے، اتنی زور سے ہمیں تکبیر تشریق یہ پڑھنی چاہیے۔ جس طریقے سے تکبیر تشریق مردوں کے اوپر بلند آواز سے زور سے پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے مستورات کے عورتوں کے اوپر تکبیر تشریق پڑھنا آہستہ آواز سے ان کے لیے بھی واجب ہے۔ مرد حضرات تو اس فریضے سے بری ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مرد حضرات مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی ایک نے پڑھ لی تو اس کے پڑھنے سے سب کو یاد آ جاتی ہے، تو سب اپنے فریضے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر مستورات اکیلی اور تنہا نماز پڑھتی ہیں،
تو وہ اس واجب کو ادا نہیں کر پاتی، حالانکہ جس طریقے سے مردوں کے اوپر واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد پڑھیں گے بلند آواز سے اور عورتیں پڑھیں گی آہستہ آواز سے۔ اب عورتوں کو یاد کیسے رہے؟ تو علماء اس کا ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات گھر کے جس کونے میں یا گھر کے جس جگہ پر نماز پڑھتی ہے، ایک جگہ خاص ہوتی ہے ہر گھر کے اندر، تو جس جگہ پر ہمارے گھر کی مستورات نماز پڑھتی ہیں تو سامنے دیوار پر ایک تختی پہ لکھ کر یا ایک کاغذ پہ لکھ کر اس کو کسی گتے پہ چپکا کر ایک دیوار پہ ٹانگ دے، تاکہ مستورات جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرے اور ان کی نگاہ سامنے دیوار کے اوپر پڑے تو ان کو وہ تکبیر یاد آ جائے اور وہ تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ تو یہ ان ایام ذی الحجہ میں ہمارے لیے 3 کام تو ہو گئے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے، یوم عرفہ کا روزہ رکھے اور 9 ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھے۔ چوتھا حکم جو ہمارے لیے ان ایام میں ذی الحجہ کے ایام میں آتا ہے وہ قربانی کا ہے۔ ہم لوگ قربانی کی عبادت سے بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے وہ حضرات جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ اب ہم قربانی کیسے کریں گے؟ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ قربانی کیسے، قربانی کا جانور ذبح کیسے کرے، کہاں کریں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئیں گی۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ 1 بجے یہاں پر آ جایا کریں۔ آپ لوگ بعد میں آتے ہیں، بات شروع ہو جاتی ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا، ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو جو مین مسائل ہیں ہمارے لیے ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئندہ ہفتے 1 بجے یہاں آ جائیں۔ انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے متعلق، فضائل کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن حضرات نے ابھی تک سنتیں نہیں پڑھی ہیں، سنتیں